کہ مرنے کے بعد ان کو ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا. بڑی تاکید اور دعوے کے ساتھ وہ کہتے ہیں. اور بس بعد الموت کا انکار کیا. اس کی جواب میں اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے بلا کیوں نہیں، وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ، میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ مرنے کے بعد. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. بعض وقت ہمارے کچھ مولوی بھی ایسے بھی عقیدہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی بجائے نور کہنے لگتے ہیں. نور کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو نور کے تھے، وہ بشر نہیں تھا. اب یہ کفریت کی مشابہت ہے. اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اولاد آدم کو شرف بخشی ہے، عزت بخشی ہے. تو بشر ہونا یہ افضلیت کی بات ہے. تو فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، لیکن سید البشر اور سید الاولین والآخرین ہے. جو نہ سمجھے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بھائی. ایک عالم ہے جو مدرسوں میں 15-16 سال پڑھ کر عالم بنتا ہے، اور ایک ایسے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے، تبلیغ میں چلے گئے، 3 دن سیکھیا، تھوڑی سی کتابیں مطالعہ کیا، علامہ اپنے آپ کو علامہ الدہر سمجھتی ہیں. لیکن اس علامہ نے جو پڑھ کر محنت کر کے اپنے 16-17 سالوں میں جو عالم بنا ہے اس میں، اور جو 3 دن اللہ کے راستہ میں یا 40 دن اللہ کے راستے میں لگائیے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے فرماتے کہ علماؤں کی عزت کی جائے، علماؤں کی عزت کی جائے. کوئی بھی کام کرو تو علماؤں سے پوچھ کے کرو. اور بے فتوائیں دینا شروع کر دی، جیسے ہمارے یہاں جمعہ میں پتہ نہیں ہے کہ ان کی گھروں کی حالت کو معلوم کرو. وہ کون سی فلمیں دیکھ رہا ہوتی ہیں گھروں کے اندر، ان کی حالت میں سارے کباڑے ہو رہے ہیں، ساری شیطانیت سب کچھ ہو رہا ہوتی ہے. لیکن وہ 2-3 دن وقت لگا کر اپنے آپ کو علامہ بنا لیا، فتویٰ دینا شروع کر دی. ان کی پاس دلیل نہیں ہے بشر کی، ہے اللہ کی قرآن کے اندر بھرپور دلیلیں ہیں. تو یہ جہالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے کی بجائے، کہنے کی بجائے وہ کیا شروع کر دیا؟ نور کہنا شروع کر دیا. جبکہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کافروں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں ایسے لوگ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں کہتے ہیں. آگے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس سے منہ موڑ لیا. اور میرے دوستوں فرماتے ہیں انہوں نے نبی کو نبوت کا انکار کر دیا اور منہ بن لیا. اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی ہے. اس دن کفار کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کفار کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس میں. اللہ نے فرمایا تو اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی، اس دن کفار کا کوئی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ غنی حمید، اللہ تعالیٰ کا بے پرواہ اور تعریف والا ہے. کسی کا منہ موڑ لینے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ غنی ہے اللہ کی، اور پورے کائنات کی تمام تر لوگ کیا ہے، تمام مخلوقات کیا ہے؟ بے محتاج. اب شریعت کو تسلیم کرنے سے یا انکار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے زعم الذین کفروا کہہ کر وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا،
कुल बला व रब्बी लतबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बिउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, कि मरने के बाद उनको हरगिज़ नहीं उठाया जाएगा। बड़ी ताकीद और दावे के साथ वो कहते हैं। और बस बादल मौत का इनकार किया। उसकी जवाब में अल्लाह ने फरमाया, कुल ऐ पैगंबर आप इनसे कह दे, बला क्यों नहीं, व रब्बी लतुबअसुन्ना, मेरे परवरदिगार की कसम तुम जरूर उठाए जाओ मरने के बाद। इसी तरीके से अल्लाह ने भी बड़ी यकीन के साथ फरमा दी कि अल्लाह ने पूरी यकीन के साथ फरमाया कि तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर तुम्हें खबर किए जाएंगे, तुम्हें बतला दिया जाएगा जो कुछ तुम काम करते थे। तुम्हारे तमाम आमाल भी अल्लाह के यहां महफूज है, अल्लाह के वहां महफूज है, जो क़यामत वाले दिन तुम्हारे सामने रख दिए जाएंगे। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, यह अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, आसान है। आप ये कहते हैं कि भाई वो दिन जब आने वाले क़यामत वाले दिन, फिर आता क्यों नहीं? अल्लाह ने यह आयात फरमा दी है सूरतुल अंबिया आयात नंबर 104 के अंदर, वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, हमारी ये वादा पक्का वादा है जो पूरा होकर रहेगा। ये एतराज भी खत्म हो गए कि तुम्हारे मर्जी के मुताबिक वो दिन नहीं आएंगे। जब अल्लाह ने ये दिन मुकर्रर की है, अपने मुकर्ररा वक्त पर वो यकीनन आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखें, अल्लाह और उसकी रसूल के ऊपर ईमान लाना कि जब क़यामत का वकूअ और जज़ा अमल की मंजिल लाज़िमी आने वाली है, तो फिर उसकी ये तैयारी की जरूरत भी है। लिहाजा फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, आए लोगों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। क़यामत के दिन आने वाला यकीनन इदा वक़ातिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ इदा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा। जो क़यामत आने वाले हैं यकीनन इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, ये कोई झूठ बात नहीं है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाकर उसकी बुलंदगी को जाहिर फरमाएंगे और जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर डालकर उसकी पस्तगी को जाहिर फरमाएंगे। फिर देखोगे फकानत हबाअम मुंबस्सा, बड़े बड़े पहाड़े पूरे कायनात के अंदर जितने बड़े बड़े इमारतें सारे के सारे तोड़ फोड़ कर रुई की जैसे तोड़े बन जाएंगे। यकीनन उसमें कोई शक नहीं है।